اس لیے فرمایا کہ حسد نہ کرو، ورنہ حسد تمہیں اکیلا کر دے گا، حسد تمہیں اکیلا کر دے گا، بلکہ تم جس کو خیر میں آگے بڑھتے دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ابو بکر صدیق کہ ان کی تو صحبت اور ان کا صحابی ہونا تو ایسا ہے کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، یہ درجہ اللہ نے دیا۔ مگر نیکیوں میں کیسے آگے بڑھے ہوئے، اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو آسمان دیکھا ستاروں سے بھرا ہوا، بے شمار ستارے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جتنے یہ ستارے اتنی نیکی میں کسی کی ہوں گی؟ جتنے یہ ستارے آسمان کی اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ میں کہ ہاں عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے، عمر کی اتنی نیکی تھے ستارے۔ تو عائشہ کا فکر ہوا کہ جب عمر کی نیکیاں اتنی ہو گئیں تو کہیں میرے ابا جی کی تو نہ کم نہ ہو جائے، میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ ہاں ڈرتے ڈرتے عائشہ نے پوچھا اور میرے ابا جی کی کیا ہوگی یہ نیکیاں جب عمر کی اتنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ کی تو نیکیاں، اللہ اکبر، آپ نے یہ فرمایا کہ جتنے ستارے تو نے دیکھے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن یہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، اور تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں، ایک رات کی۔ ایک رات کی نیکیاں اور تم فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور آل عمر کی قیامت تک کی سارے اعمال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی ہاں ایسے اس درجے کے لوگ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اپنے چھوٹوں سے فائدہ اٹھانا، یہ دونوں طواف کر کے نکلے، یہ باہر آگے طواف کر کے حرم سے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرانے کے لے کر آ رہا ہے، عام آدمی کو اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنا، تو کہنے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس وقت، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ہاں یہ نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا، چلو اس کے پیچھے پیچھے ہم اس سے دعا کے لیے کہیں گے۔ چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنی ماں کو طواف کرا رہا، دعا کر رہا، میری بھی دعا کر دے۔ تو اس نے دعا کرتے کرتے کہا اے اللہ عمر کی مغفرت کر۔ نوجوان نے ماں کو طواف کراتے کراتے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کر دی۔ ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس پلٹ کر آوے، بتاؤ وہ میدان محنت کے میدان میں، مشوروں میں، کام کے تقاضوں میں ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں، اتنے بڑے ہو کر ایک عام آدمی سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں مطاف میں کہ چلو اس کے پیچھے پیچھے اس سے دعا کے لیے کہیں گے۔ تو میں نے ایک بات بنیادی بات عرض کی ہے کہ یہ کام اجتماعی کام ہے، یہ کام اجتماعی کام ہے اور اللہ لینے والے ہیں۔ میں ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، حالانکہ بہت کمزور پرندہ ہے، ابابیل بہت کمزور پرندہ ہے،
بہت کمزور ہے. سارے پرندے زمین پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے اگر یہ گر جائے زمین پر تو اس سے اٹھا نہیں جاتا، یہ اڑتا رہتا ہے. یہاں پہ تو گھونسلے میں اپنے چھتوں میں بنا لیتے ہیں اندر ابابی، گر جائے نیچے توڑنا مشکل. سب سے کمزور چڑیا ہے، سب سے کمزور چڑیا سے سب سے بڑی طاقت کو ختم کرایا. تو کام اللہ کا ہے، چڑیا سے کام لینے. معاہدہ صاحب فرماتے تھے کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے کام کو لیا گیا؟ اللہ کا کام ہے، کسی چاہیں لے لیں. کیا ابابیل سے کام لے سکتے ہیں؟ تو انسان تو اس طرح شرم مخلوقات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے کہ ساتھی ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں کہ آؤ ان کا ساتھ دو، آؤ ان کی مدد کرو، آؤ ان کے ساتھ چلو. یہ نہیں کہ اگر یہ تو کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں. صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، تاکہ تمہاری اجتماعیت باقی رہے. تمہاری اجتماعیت باقی رہے گی. اجتماعیت کے اصول ہیں، یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، کیونکہ خیر کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. اور دنیا سے اللہ کو نفرت ہے کہ دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. حکومت کا حکومت سے مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ، زمیندار کا زمیندار سے مقابلہ. دنیا کے کام سارے آپس کے مقابلے سے چلتے ہیں، اور دین کے کام آپس کے تعاون سے، آپس کی دوسرے کی مدد سے چلتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اجتماعیت پر آئے گی. اللہ کی مدد اجتماعیت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئے گی وہ آپس کی اجتماعیت پر آئے گی. اور اس اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں. اور ایک دوسرے کام آدمی جب آ سکتا ہے جب ہمارے اندر تواضع ہو. کیا ہو؟ تواضع. جی ہاں، کیونکہ حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے، اور تعاون کرتا ہے آدمی تواضع کی وجہ سے. سب سے اب بنیادی صفت ہے یہ تواضع، کہ ہمارے اندر تواضع ہو. یہ چھوٹے بن کر کام کرو. کیا بن کر؟ چھوٹے بن کر. جی ہاں، یہ کہیں کہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے سوئی، جو کپڑے کو ملانے کا کام کرتی ہے. طاقت پرونے کے لیے، کپڑے کے اندر طاقت پرونے کے لیے سوئی کا استعمال ہے. بہت چھوٹی، بہت معمولی چیز ہے کہ تم سب سے چھوٹے ہو جاؤ تو چھوٹے بن کر تم سب کو جوڑ لو گے. اس لیے انبیاء کی صفات میں سب سے بڑی صفت تواضع ہے. کیا ہے؟ تواضع. نہیں. ہاں، بادشاہ کا مزاج میں کبر ہوتا ہے، وہ تکبر سے ملک چلاتے ہیں، اور نبوت کی مزاج میں تواضع ہوتی ہے. نبوت کی مزاج میں تواضع ہوتی ہے. ہاں، آپ پر نبوت پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فاقے والی بھی. تو آپ نے فاقے والی نبوت اختیار کی. کون سی نبوت؟ فاقے والی. فرماتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ نبوت اختیار کی فاقے والی، اس کے بعد سے کبھی ٹیڑھ رہ کر کھانا نہیں کھایا. کھانے میں کبھی ٹیڑھ نہیں لگائی کہ ٹیڑھ لگا کھانا لگتا ہے کہ تکبر کی علامت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. جی ہاں، کیونکہ آدمی تواضع کے ذریعے اونچے درجوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اونچے درجوں سے گرا دیا جاتا ہے. یہ ابلیس کے بارے میں ابا واستکبر،
کہ انکار کیا، تکبر کیا، بڑائی کو ایسے انکار کرتا ہے آدمی حق کا، آدمی حق کا انکار بڑائی کو جیسے کرتا ہے، تو ابا واستکبر کہ انکار کیا اور کبر کیا۔ اور یہاں تو ترقی کے لیے بنیادی چیز تواضع ہے، اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو، ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس کام کے اصول ہیں، اور غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کہ یہ غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی غلطی ہوتی تھی تو آپ کو سب کیا معاملہ ہوتا تھا؟ غلط کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے، جیسے نماز کا سنت ہے، کھانے کھانے کی سنت ہے، اور کپڑے لباس کی سنت ہے، اور شادی کی بیاہ کی سنتیں ہیں، کہ اسی طرح اس کی بھی سنت ہے کہ غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کی بھی سنت ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ نے غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کی بھی سنت ہے۔ ایک آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی نا، کسی کو رسوا کرنا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو شور مچا دو جی فلاں نے یہ کیا ہے، اس لیے کہ اصلاح کسی کی اصلاح کرنے کے لیے لازم ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی غلطی کو اس کے سوا اور کسی کو نہ بتلائے، تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر دوسرے کو بتا رہا ہے تو یہ فساد کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں کا۔ اصلاح کرنے والا وہ ہے جو کسی کی غلطی کو چھپائے گا، اور فسادی وہ ہے جو کسی کی غلطی کا اعلان کرے گا، یہ فرق ہے دونوں کا، ہمیشہ یاد رکھیے بات۔ اگر جاننا چاہو کہ یہ آدمی مصلح ہے یا مفسد ہے، اصلاح کرنے والا ہے یا فساد کرنے والا ہے، تو اس کا معلوم کرنا بہت آسان ہے کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کو دیکھ کر اسی کو بتائے جا کر، صرف وہ کسی کو نہ بتائے، پھر تو یہ اصلاح چاہتا ہے، اور اگر یہ اس کے علاوہ کسی کو بتا رہا ہے تو پھر یہ فساد چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے یہاں فساد کرنے والے کام سے فیل ہو جاتے ہیں، سیدھی بات ہے بالکل۔ قرآن کی حدیث کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اصلاح کا کام ان سے لیں گے جو مومن کے عیب کو چھپائیں گے۔ یہاں تو کوئی کسی کے عیب کو دیکھ کر ایک کو بتائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو عیب کھولنے والے کے عیب کو ساری مخلوق کے درمیان کھولیں گے، ساری امت کے درمیان قیامت میں۔ جی ہاں، یہ حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپا لے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپا لیں گے مخلوق سے، اور جو دنیا میں کسی ایک کے سامنے بھی کسی کا عیب ظاہر کرے گا، اللہ اس کے سارے عیب کو ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو رسوا کیا جائے۔ ہاں، یوں کہیں غلطی کرنے والا ایسا ہے جیسے سونے والے کا صدر کھل جائے تو تم اسے ڈھک دو، ایسے ڈھکو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اسے معلوم نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ملا کے دکھا لوگوں کو دیکھو اس کا صدر کھلا ہوا ہے، کہ نہیں، اس کے صدر کو ایسے ڈھک دو کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ اس نے فرمایا کہ غلطیاں تو لوگوں سے ہوں گی، کیونکہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ لوگ بیچارے چاہتے ہیں کام کرنے والے ایسے ہوں جن سے کوئی غلطی نہ ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، ابو الانبیاء، جی ابو الانبیاء، سارے انبیاء کے باپ، سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، وہاں سے غلطی اور بھول چل رہی ہے، وہاں سے غلطی اور بھول وہاں سے چل رہی ہے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے، لیکن کسی کو نکال دو غلطی کی وجہ سے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے،
کہ غلطی کرنے والے کو صحیح بات بتلاؤ. آپ کی مسجد میں قاضی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں چھوڑ، اسے پیشاب پورا کرنے دو. اس نے مسجد میں پیشاب پورا کیا. بتانے کے لیے آپ نے، یہ بتلانے کے لیے امت کو کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ساری مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہے. جی ہاں، مسجد نبوی بیت اللہ سے ادنا ہے. جی ہاں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد نبوی کا مقام کیا ہے، کہ نہیں، مسلمان کا مقام کیا ہے. کیا بتایا کہ مسلمان کا مقام کیا ہے. کہ اللہ کی شان، مسلمان کا مقام بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صحابہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اور میں ایک ڈول پانی کے یہاں بہا تو مسجد پاک ہو جائے گی. اس کو بلا کر تعلیم دی کہ دیکھو مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، ذکر عبادت تلاوت کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا طریقہ اس نے جا کے اپنی قوم سے بتلایا کہ یہ ایسے سکھانے والے ہیں، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا. سنو غور سے، یہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے محنت ہے. امت کو دین کی تعلیم دو. اس لیے فرمایا کہ اس کام کو نرم بن کر کرو.